أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته الذي قرب من خواطر الظنون وبعد عن ملاحظة العيون وعلم بما كان قبل أن يكون الذي أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكف كف السوء عني بيده وسلطانه. والصلاة والسلام على الدليل إليه في الليل الأليل والماسك بأسبابه بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحالفها في الزمن الأول أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكر وإما كفورا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تمام تعریفیں اس ذات پروردگار کے لیے ہیں جس نے ہمیں قطم عدم سے عالم وجود میں بحیثیت انسان لایا اور انسانوں میں بھی اس گھرانے میں آنکھ کھلوائی جہاں آل محمد کے نام کی لوریاں دی جاتی. یہ اس کا مسلسل کرم ہے کہ ہم اس در سے وابستہ ہیں جس نے ہمیں وہ شرف بخشا ہے جو کسی کو حاصل نہیں ہے. یہ وہی گھر ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے. یہ وہی گھر ہے جو انسان کو شرف انسانیت سکھاتا ہے. یہ وہ گھر ہے اگر اس گھر سے ہٹ جائے تو انسان در بدر پھرے گا، اس لیے کہ در حیدر کے بعد پھر در کہاں ملے گا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. گفتگو ہماری آج سے شروع ہو رہی ہے اور موضوع مشخص ہے. موضوع ہے دور جدید میں انسان کی شناخت یا شناخت انسان. اعلان میں ذرا سی اشتباہ ہوا ہے، وہ ہے شناخت انسانیت. اشتباہ ہے شناخت انسان. انسانیت کا تو معیار معین ہے.
ہماری بحث ہے انسان آیا انسان ہے کہ نہیں ہے. اور آج کی بات مقدمتاً آپ سے ذرا سا دوستی ہو جائے، ہم پہچانیں آپ کو اور ہم آپ کو پہچانیں، دیکھیں کہ کہاں پر آپ ہیں اور میں کہاں ہوں. اندازہ آج کر لوں، پھر کل سے ہماری گفتگو کا آغاز ہوگا. جس آیت کی میں نے تلاوتیں کی ہیں، جن کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، سورہ دہر، یا اس سورہ کا دوسرا نام ہے سورہ انسان. کہیں پر یہ نہیں ملتا. دیکھیے کتنی بھی آپ مذاہب کی تلاش کیجئے جس میں وہ بات ہو جو قرآن میں ہے. دنیا کی سب سے زیادہ مظلوم وجود اگر ہے تو عورت ہے. سب سے زیادہ مظلوم یہ عورت وہ مظلومہ ہے جو جہالت کے دور نے جہالت کی وجہ سے اسے مظلوم بنایا، اور آج کی ترقی یافتہ دور میں یہ پھر مظلومہ ہے، اس لیے کہ ماحول نے اس کو اس کا مقام نہیں دیا، اس کے مقام سے اتار دیا. لیکن قرآن نے اس عورت کا مقام اتنا بلند کر دیا، ایک سورے کا نام ہی نساء کہہ دیا. کسی کتابوں میں یہ بات نہیں ہے جو قرآن میں ہے، سورہ نساء. اور اسی طرح سے انسان، لفظ انسان کے نام سے کوئی قرآن میں، کسی بائبل میں، کسی توراہ میں موجود نہیں ہے، انجیل میں موجود نہیں ہے سورہ. مگر اس انسان کو انسان کی حیثیت بخشنے کے لیے قرآن نے لفظ انسان کے لیے ایک سورہ دیا ہے، اس لیے کہ مقصد قرآن کا انسان کو انسان بنانا ہے. آپ کے اذہان کو صرف ایک حدیث کا سہارا لے کر کے آگے بڑھانا چاہتا ہوں. حدیث ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور شاید ہم سب کے لیے آج کی مجلس کا ایک تحفہ ہو جائے، اور معصوم کا قول ہے، عجبت لمن یطلب ضالتہ ولا یطلب نفسہ. مجھے تعجب ہے کہ وہ اپنے کھوئے ہوئے کی تلاش کرتا ہے. مولا امیر المومنین، کلام الامام امام الکلام، کلام امام ہے یہ. اور جس طرح سے قرآن میں اعجاز ہے، اس کلام میں بھی اعجاز ہے، اس لیے کہ ایک ہی منبع سے نکلے ہوئے دو کلام کا نام ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. عجبت لمن یطلب ضالتہ. میری بہنیں، میرے بزرگ، میرے نوجوان جائیں ذرا سا تکیے پہ سر لگا کر کے چھوٹا سا ایک فکر کریں اس حدیث پر اور تلاش کریں اپنے آپ کو. مولا نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جب کبھی کسی چیز کو کھو لیتا ہے تو تلاش کرتا ہے. عجبت لمن یطلب ضالتہ فلا یطلب نفسہ. اور جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اتنی اس میں تڑپ ہوتی ہے. توجہ کا طالب ہوں، اگر اس کی قیمتی انگوٹھی گئی ہے جس میں ہیرا لگا ہوا ہے، اس کے ڈھونڈنے کا جو انداز ہوگا، توجہ کا طالب ہوں، الگ ہوگا. اگر اس کی غیر قیمت کوئی چیز گئی ہے، اس کے ڈھونڈنے کا انداز الگ ہوگا. جتنی قیمتی چیز اس کی گم ہوئی ہے اتنی ہی شدت سے وہ تلاش کرے گا. توجہ کا طالب ہوں، جتنی قیمتی چیز ہوگی اتنی ہی شدت سے وہ تلاش کرے گا کہ اسے مل جائے. مولا کہہ رہے ہیں کہ انسان، تو نے اپنے آپ کو گم کر ڈالا. تو نے کبھی ڈھونڈا کہ تو کون ہے؟ کیا
کیا تو گھر کے لیے ہے؟ کیا تو زمینوں کے لیے ہے؟ کیا تو صحفے کے لیے ہے؟ کیا تو گاڑی کے لیے ہے؟ کیا تو گھر کے لیے ہے؟ کیا تو بیوی بچوں کے لیے ہے؟ تو آیا کیوں ہے؟ کیا کر تو آیا کیوں ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ معلوم نہیں ہے۔ بتائے تو کون بتائے؟ وہ بتائے جس نے انسان کو بنتے ہوئے دیکھا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ وہی بتا سکتا، اسی لیے ذات پروردگار نے کہا اس انسان کی شناخت کے لیے ہم ایسوں کو پہلے ہی سے پیدا کر رہے ہیں۔ کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم آب و گل کے منازل سے، آب و گل کے مناظر سے گزر رہے تھے۔ ابھی آب و گل، مٹی اور پانی کا مسئلہ، ابھی وجود آدم ہی نہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ کون ذوات مقدسات ہیں؟ کوئی نہیں تھا مگر یہ تھے، کچھ نہیں تھا مگر یہ تھے۔ آدم نہیں تھے مگر یہ تھے، نوح نہیں تھے مگر یہ تھے، ابراہیم نہیں تھے مگر یہ تھے، موسیٰ نہیں تھے مگر یہ تھے، عیسیٰ نہیں تھے مگر یہ تھے۔ حضور کچھ نہیں تھا، نہ زمین کا فرش تھا، نہ آسمان کا شامیانہ تھا، نہ سورج و چاند کی قندیلیں تھیں، نہ ہوائیں چل رہی تھیں، نہ کشتیاں رواں تھیں، نہ دریائیں تھیں، نہ سبز و شاداب تھا، نہ پھول تھے، نہ بلبل تھے، نہ گل تھے، کچھ نہیں تھا اور کوئی نہیں تھا۔ ہو کا عالم تھا، ہوا کی منزل تھی، واجبی سکوت تھا، جبروتی سناٹا تھا، عصمت کی بساط تھی، صداقت کا لہجہ تھا، ایک واجب تھا ایک ممکن تھا۔ توجہ کا طالب ہوں، ایک واجب تھا ایک ممکن تھا، ممکن لے رہا تھا واجب دے رہا تھا، واجب نہ دیتا تو بخیل کہلاتا، بخیل کہلاتا۔ وہ جواد ہے، وہ سخی ہے، اس نے دینا شروع کیا، ممکن لینا شروع کیا، اتنا لیا جتنا وہ دے سکتا، اتنا لیا جتنا وہ دے سکتا تھا، دینے والے نے اتنا دیا جتنا یہ لے سکتا تھا۔ ظرف نور محمد علی چھلکنے لگا، قطرے گرنے لگے، کسی سے آدم بنے، کسی سے نوح بنے، کسی سے صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ عجبت لمن یطلب ضالته فلا یطلب نفسہ، مجھے تعجب ہے کہ وہ اپنے کھوئی ہوئی چیز کی تلاش کرتا ہے مگر خود اپنے کو کھو چکا ہے، اس کی تلاش نہیں کرتا۔ عجبت لمن، کون تلاش کروائے، کون بتائے تیری قیمت کیا ہے؟ توجہ کا طالب ہوں، میرے ساتھ دیجئے آپ، کون بتائے کہ تیری قیمت کیا ہے؟ تیری قیمت گھر نہیں ہے، تیری قیمت یہ ہیرے جواہرات نہیں ہے، تو کچھ اور ہے۔ کون بتائے؟ کہا دنیا والو دیکھو، یوسف نے بازار میں جا کر کے بتایا کہ قیمت کیا ہے، لیکن علی بازار میں نہیں جائے گا، بستر پہ بتائے گا کہ قیمت۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ علی بستر پر بتائے گا کہ کون ہے، اس کی قیمت کیا ہے۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ علی کی قیمت لا الہ الا اللہ، علی کی قیمت نہ، علی نے قیمت اپنی نہیں بتائی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور انسانوں میں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے، تو علی نے اپنی قیمت نہیں بتائی ہے، انسان کی قیمت بتائی ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، اپنی قیمت نہیں، علی کی قیمت کا کون اندازہ کرے؟ یا علی تجھ کو کسی نے نہیں کسی نے نہیں، جو نہیں پہچانا وہ قیمت ہی کیا دے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو بازار مصر میں بکنے والے یوسف بکے درہم و بخسن، قرآن کہتے ہیں بہت معدودہ، بہت کم قیمت، نہیں جانتا تھی دنیا۔
ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جس کی قیمت ہوتی ہے گاہک خود تلاش کرتا ہے، جس کی قیمت نہیں ہوتی اس کو بازار میں لا جا کر فٹ پاتھ پہ بچھایا جاتا ہے کہ لیجئے لیجئے لیجئے. کہا دیکھو میں آج اس شخص کو بیچنا چاہتا ہوں، توجہ کا طالب ہوں. اس انسان کہاں انسان، چور بھی انسان ہے، اچکا بھی انسان ہے، دھوکے باز بھی انسان ہے. توجہ کا طالب ہوں. انسان کون ہے؟ پہچان ہے کہ ہر شخص انسان ہے. جس کی آنکھ ہو وہ انسان ہے، جس کے کان ہو وہ انسان ہو، جو پیروں پر چل رہا ہو وہ انسان ہے. کہ نا وہ انسان ہے جو انسان کی قیمت رکھتا، ورنہ انسان نہیں ہے، دھوکہ دینے والا انسان نہیں ہے. عزت لوٹنے والا کسی کی انسان نہیں ہو سکتا، کسی گھر کو لوٹنے والا انسان نہیں ہو سکتا. اسی لیے قرآن نے معیار مقرر کیا، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا. سورہ اعراف کی قرآن کے 169ویں آیت ہے. آج جا کر کے پڑھیے. ہم نے جہنم کی آگ کو بھڑکایا ہے. کس کے لیے؟ نماز نہیں پڑھنے والے کے لیے، روزہ نہیں رکھنے والے کے لیے، حج کو نہیں کیا اس لیے جہنم کی آگ. نہ، ہم نے اس کو عقل دی ہے وہ استعمال ہی نہیں کرتا. تو جو طالب ہوں یہ کیسا ہے کہ ہم نے اس کو عقل دی ہے اور وہ استعمال نہیں کرتا. ہم نے آنکھ دی ہے دیکھتا نہیں ہے، کان دیے ہیں سنتا نہیں ہے. اولئک کالانعام، یہ جانور جیسے ہیں. کہنا اس سے بھی بدتر ہیں، اس لیے کہ جانور تو کم از کم فطری رہنمائی کی تحت کام کر رہا ہے. اس انسان نے اس فطرت کو بھی برباد کر دیا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. تو کیا قیمت ہے بھئی شناخت انسان؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر وہ وقت نہیں گزرا کہ وہ مذکور، لکھے جانے کے قابل نہیں تھا؟ تو معلومات تھا، اس کا تذکرہ تھا. یہ کون انسان ہے جو تھا مگر نہیں مذکور تھا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. پھر اس انسان کو خدا نے اس پانی سے پیدا کیا جس کو اسپرم کہتے ہیں، اور مخلوط کر دیا دو چیزوں میں، پھر اس کو سمیع بنا دیا اور بصیر بنا دیا. پورے قرآن میں اٹھا کر کے دیکھیے، جہاں جہاں قرآن آیا ہے سمیع پہلے آیا ہے، بصیر بعد میں آیا ہے. سمیعاً بصیرا، خدا کو بھی سمیع پہلے کہا ہے، قرآن بعد میں بصیر کہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علم کے جتنے بھی شعبے ہیں اس کا تعلق سماعت سے ہے. توجہ کا طالب ہوں. علم کے جتنے بھی شعبے ہیں اس کا تعلق سماعت سے ہے. ڈکشنری اٹھائیے، جتنا بھی آپ علم اٹھائیں گے لیں گے علم، وہ اس کا تعلق سماعت سے ہے. بصارت سے کم دیکھتا ہے. جو بصیرت نہیں رکھتے لاکھ بصارت رکھیں. توجہ کا طالب ہوں. سماعت. اسی لیے آج کی سائنٹیفک دنیا میرے نوجوان بچوں کے لیے بہترین چیز ہے. آج کی سائنٹیفک دنیا نے ثابت کیا ہے کہ سب سے پہلا سینسس جو انسان کے سینسس سب سے پہلے جو کام کرتے ہیں وہ سماعت ہے. یعنی ماں کے پیٹ میں جو سب سے پہلا سینس جو کام کرتا ہے وہ سماعت ہے. اسی لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے سمیعاً، بس پہلے سننا سیکھا. توجہ کا طالب ہوں. اس نے بعد اس نے دیکھنا سیکھا. سنا جو وہی دیکھا. توجہ کا طالب ہوں. کیا کہنے، اسی لیے کہا کہ جو ماں گانا سنے گی تو گانا سنے گا. توجہ کا طالب ہوں. اب وہ بچے کا قصور نہیں ہے. توجہ کا طالب ہوں. وہ ماں ہے جو سن رہی ہے. اپنے سسٹم میں کیا سنا رہی ہے، کیا سنا رہی ہے، دیکھیں کہ سن کیا رہی ہے. اگر وہ ماں میں صلاحیت ہے کہ گفتگو کرے، اے خدیجۃ الکبریٰ تجھ پر ہماری ہزاروں جانیں قربان، تو نے اس بچے کو کیا دے.
توجہ کا طالب ہوں. دنیا نے کہا کہ یہ بالکل مانوس نہیں ہے, گھبرا رہی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, انہوں نے اس سے شادی کی ہے جو غریب تھا, اب تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, بات کرنے والا نہیں ہے. ایک مرتبہ خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہیں کہ میرے لیے اگر کوئی مانوس ہے تو میرا ہے, تو میری ہی بچی ہے جو میرے شکم میں ہے. تو دنیا والوں, سماعت پہلے ہے بعد میں بصارت ہے. سماعت کو حصول کے لیے قرآن یہ کہتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرٍ وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے ہدایت کر دی ہے, اب ہدایت پانے والے مشکور ہو جائیں یا مکفور ہو جائیں. ہدایت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے, ہدایت ہمارے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. ہیں میرے ساتھ آپ لوگ برادران عزیز؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ. ہم نے, میں انشاءاللہ آئندہ کی مجالس میں آج کے جو ہاٹ سبجیکٹس ہیں, کلوننگ کے مسئلے کو, آرٹیفیشل انسیمینیشن کے مسئلے کو نوجوانوں کی بتاؤں گا, تاکہ ہم لوگ عادی ہو جائیں, ان چیزوں سے گھبرائیں نہیں. خصوصاً مکتب اہل بیت وہ کسی مسئلے میں گھبراتا نہیں, ہر جگہ بتاتا, اس لیے کہ ہم اس در سے وابستہ ہیں جس در نے آواز دی تھی سلونی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. هل اتى على الانسان حين من الدهر, زمانہ گزرا کوئی نہیں تھا, یہ تھے. اور نور کی منازل کو کون جانے, کون پہچانے. دیکھیں, ہیومن کیوریاسٹی کہتے ہیں اس کو. انسان میں ذات پروردگار نے حج سے کنجکاوی, جس کو ہم لوگ اردو میں حس سے تجسس کہتے ہیں, قدرت نے فطری طور پر انسان میں سینس آف کیوریاسٹی, وہ تلاش کرے, تجسس کرے, پہچانے, غور کرے. 2-3 سال کا بچہ ہے, وہ کوشش کرتا ہے کہ ٹی وی کو ادھر سے دیکھے ادھر سے دیکھے, کبھی توڑ دیتا ہے, اس ماں تماچا مار رہی ہے کہ نا, وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی ابتدا کیا ہے. توجہ کا طالب ہوں, اس کی انتہا کیا ہے. انسان کی فطرت ہے, قدرت نے یہ رکھا ہے انسان میں حس کنجکاوی, سینس آف کیوریاسٹی. وہ تلاش کرتا ہے, وہ جوابات کی تلاش میں ہے, تو قدرت نے یہ رکھا ہے. اسی لیے قرآن کی ہر آیت اس حس کو اجاگر کر دیتی ہے. تو تلاش کر دیکھ, ہر چیز قرآن نہیں کہتا مگر کہہ دیتا ہے. ہر چیز قرآن میں موجود ہے مگر ہر چیز ڈیٹیل میں نہیں ہے. انسائکلوپیڈیا نہیں ہے قرآن, اے سے شروع ہوا تو زیڈ تک مل گیا انفارمیشن, کہنا اس میں سب کچھ ہے. کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے ہے جو تلاش کرے. قرآن کو صرف ایصال ثواب کا ذریعہ نہ بنائے. قرآن آیا تھا انسان کو حیات دینے کے لیے. ہم نے مرحوم کیے, قرآن یہ کہتا ہے رب تالی القرآن, حدیث میں ہے رب تالی القرآن والقرآن یلعنہم, بہت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے, قرآن ان پر لعنت پڑتا ہے. اس لیے کہ قرآن زبان کے چلانے کا نام نہیں ہے, قرآن اصولوں کے اپنانے کا نام ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. نہ دور جدید سے گھبرائیے, اس لیے کہ ماڈرن ایج نے انسان کو کچھ نہیں دیا ہے, بلکہ ماڈرن ایج نے, دور جدید نے انسان کو اپنی حیثیت سے ہٹا دیا ہے. وہ اب انسان اتنا درندہ ہو چکا ہے. پہلے حملہ جب کرتا تھا تو چاقو سے, تلوار سے, خنجر سے کرتا تھا. اب جب حملہ کرتا ہے تو میزائل سے کرتا ہے. پہلے ایک کو مارتا تھا, آج ہزاروں کو مارتا ہے.
اب یہ انسان کہاں سے ترقی کر گیا؟ یہ تنزل کے منازل پہ جا رہا ہے۔ ترقی وہ ہے کہ دو بیٹھیں تو دونوں میں بھی سکون ہو۔ توجہ کا طالب ہوں، ایک دور آنے والا، حدیث میں کہ ایک دور آنے والا، مولا جب تشریف لائیں گے، ہمارے مولا جب تشریف لائیں گے تو شیر اور بکری دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے۔ معنی شیر اور بکری کے نہیں ہیں، ایک پاورفل اور ایک کمزور۔ توجہ کا طالب ہوں، ایک دولت مند اور ایک کمزور، دونوں ساتھ ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ سکون کا یہ عالم ہوگا کہ کوئی کسی کا کھائے گا نہیں۔ انسانیت کا اگر کوئی درس دیکھا تو درس آل محمد دیا تھا اور آل محمد ہی دینے والے ہیں۔ اسی درس سے ہمیں درس ملتا ہے، اور دیکھیے اسی درس کو ہم اجاگر کرنے کے لیے محرم جیسے ہی آتا ہے تو ہم عزاداری کرتے ہیں۔ میرے نوجوان بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک چیز بتاتا ہوں میں۔ آج کل بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، اچھی چیز ہے، سوال کرنے میں کوئی غلطی نہیں ہے، کہ مجالسیں 1400 سال سے ہو رہے ہیں، ہر سال کیا ضرورت ہے؟ خدا جانتا ہے اگر یہ مجالسیں نہ ہوتی تو وجود نہ ہوتا، آپ اور ہم نہ ہوتے۔ وہی اللہ رے نگاہ زینب، اس کی نگاہ کا اندازہ کریں کہ ایک ایسا مشن شروع کیا جس سے اشخاص کی تشخیص بھی ہو جائے اور وجود کی حفاظت بھی ہو جائے۔ دو کام ہوتے ہیں، تشخیص اشخاص اور وجود ان کا رہے۔ مجلس کیوں ہوتی ہے؟ مثال دوں گا تو بہت اچھی طرح سے، انسان میں بیماریاں آتی ہیں، اور بیماری کے لیے یہ نہیں ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم مریض ہوتے ہو تو شفا میں دیتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ تم مریض ہو تو میں شفا، اس کے معنی کہ میں ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤں، اللہ اللہ کہوں، توجہ کا طالب ہوں نا۔ ایک پیغمبر کو بخار آ گیا، تپ آ گیا، ایک مرتبہ وہ دعا کرتے ہیں، مالک تو نے مرض دیا ہے، تو نے ہی مجھے شفا دینی ہے۔ وہی آئی جس نے مرض دیا ہے وہ حکم دے رہا ہے کہ تم حکیم کے پاس جاؤ، بغیر وسیلے کے تمہاری ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ بغیر وسیلے کے تمہاری حیات کچھ نہ آگے نہیں بڑھ سکے گی، جاؤ تلاش کرو۔ آج کل کی دنیا کمپیوٹر کی دنیا ہے، کمپیوٹر میں جیسی ترقی کرنا شروع کیا تو وہاں پر بہت سے ایسے لوگ ہیں، انسان تو انسان ہی ہے، اسی نے بنایا ہے، اس کو ہی بگاڑنا ہے۔ اس نے کمپیوٹر میں بیماریاں چھوڑنا شروع کر دی، اس کا نام ہے کمپیوٹر وائرس۔ بیماریاں چھوڑ دیتے ہیں، کون ہے یہ؟ کہیں سے اوپر سے آئی ہوئی نہیں بلا ہے، خود انسان نے ہی بنایا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام شروع کر دیا، کمپیوٹر میں وائرس چھوڑنا شروع کر دیا۔ اب اس کے لیے کیا ہوا کہ ایک ایسا پروگرام بنایا جائے جس کا نام ہے اینٹی وائرس۔ توجہ کا طالب ہوں، یعنی کمپیوٹر کھولنے سے پہلے، میرا ساتھ دیجئے مجمع، کمپیوٹر کھولنے سے پہلے وہ اینٹی وائرس کیا کرتا ہے؟ تمام بیماریوں کو پہلے ہی روک دیتا ہے، پھر کمپیوٹر کو صاف پاک و صاف رکھتا ہے۔ حضور، دنیا انسان میں وائرس پھیلانا چاہتی تھی، اسی لیے ہم محرم کا چاند دیکھنے کے ساتھ ہی ایک اینٹی وائرس سسٹم کو شروع کر دیا جس کا نام ہے مجلس حسین۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اب یہاں پر مرض نہیں آ سکتا، کوئی حسینی بک نہیں سکتا، اس لیے کہ اس حسینی کے پاس وہ اینٹی وائرس آ چکا ہے، اس میں وہ سسٹم آ چکا ہے کہ اب وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ ان کو ہم نے کاٹا پھر بھی ہیں، ان کو ہم نے مارا پھر بھی ہیں، ان کو ہم نے دیواروں پہ چنا پھر بھی ہیں۔ کہ دیکھو، کبھی شخص کو مارنے سے مرتا نہیں ہے، آئیڈیالوجی کو مارا نہیں جا سکتا، آئیڈیالوجی کو ختم کرنے کے لیے آئیڈیالوجی کی ضرورت ہے۔ اس
سے بہتر کوئی فکر لا دو جس کے بعد ہم ختم ہونے کے لیے تیار ہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اس سے بہتر کوئی فکر لا دو تو ہم ختم ہونے کے لیے تیار ہیں. ہمارے پاس ایسی فکر ہے، اسی لیے گھر میں بچہ پیدا ہوا اور بچے کی خوشی ایسے ہی ہوتی ہے. سب لوگ آتے ہیں، بزرگ آتے ہیں اور ماں کو مبارکباد دیتے ہیں، باپ کو مبارکباد دیتے ہیں، پھولنے پھلنے کی دعائیں دیتے ہیں. اور فاطمہ کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوا. سوچئے کہ آپ انداز اس گھر کا عجیب و غریب انداز ہے جو کسی گھر میں نہیں ملتا. جی آپ کے ہاں بیٹی کے ہاں، آپ کے ہاں اگر بیٹا ہو جائیں اور آپ میں اتنا علم ہو، آپ اس بیٹے کے مستقبل سے واقف ہونے لگیں اور اس کو بتائیں تو دنیا یہ کہے گی کیسے بدتمیز ہیں آپ. ارے بھائی پھلنے بڑھنے کی دعا دیجئے بچے کے سامنے. یہ ماں ہے، ماں کا دل ہے، ابھی پیدا ہو. عجیب گھر ہے یہ گھر کہ فاطمہ زہرا کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، باپ ملنے کے لیے آیا. خدا آپ کو سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائیں. باپ ملنے کے لیے آیا، گود میں بچے کو لیا. سرکار اگر وہی آ گئی ہے تو ذرا آنسو روک لیجئے. ہم بچوں کے سامنے روتے نہیں ہیں، عورتوں کے سامنے روتے نہیں ہیں، مگر سرکار نے بتایا تمہارا گھر اور ہے، فاطمہ کا گھر اور ہے. اس گھر کو تم سمجھنے کی کوشش کرو. آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلے. ماں کا دل تھا، بے اختیار پوچھا بابا خیریت تو ہے؟ ابھی ابھی خوش تھے. کہا بیٹی جبرائیل آئے تھے، وہ خبر دے کر کے گئے ہیں یہ بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا. رسول اللہ ذرا رک جائیے، سرکار ذرا رک جائیے. آج اس قصے کو نہ بیان کیجئے، کل کر دیجئے، پرسوں کر دیجئے، 2-4 دن بعد کر دیجئے. آج ہی تو بچہ پیدا ہوا ہے، ذرا ماں کو سکون دلائیے. کہ تو نہیں سمجھتا یہ گھر وجود حقیقی سے واقف ہے، تو نہیں جانتا میری بیٹی کو. ایک مرتبہ کہا ماں نے بابا یہ نہیں کہا کہ کیوں مارا جائے گا، کس لیے مارا جائے گا. سمجھ گئی کہ کوئی اہم مسئلہ ہے، اس سے بہتر کیا ہے مارا جائے. لیکن بابا یہ بتائیے کیا آپ ہوں گے؟ توجہ کا طالب ہو کہ آپ ہوں گے؟ کہا بیٹی نہیں. کہا میرا موالی علی؟ کہا نہیں. کہا میں؟ کہا نہیں. کہا میرا بیٹا حسن؟ کہا نہیں. عجیب ماں کا دل تھا، اس نے بے اختیار پوچھا بابا پھر اس مظلوم کا کون؟ مظلوم کا رونے والا کون ہوگا بابا؟ بابا یعنی دیکھیے اس کو انالائز کیجئے. مصائب میں بھی بہت سے زاویے مل سکتے ہیں. اس کو انالائز کریں کہ شہزادی کیا چاہتی ہیں. شہزادی یہ کہہ رہی ہیں کہ حسین کی شہادت اتنی عظیم ہے، اس میں نبوتوں کی ضرورت ہے. توجہ کا یہی کہنا چاہ رہی ہیں بابا آپ کو ضرورت ہے کربلا میں، بابا ولایتوں کی ضرورت ہے، علی کی ضرورت ہے کربلا میں. یہی کہنا چاہ رہی ہیں. جب کوئی نہیں ہو تو کیا ہوگا؟ یعنی اس مشن کو آگے بڑھانے والا، اس مقصد کو آگے بڑھانے والا کون ہوگا؟ رسول اللہ نے تسلی دی بیٹی گھبرانا نہیں. یہ قوم ہوگی جس کے بچے تیرے بچوں پر، جس کی عورتیں تیری عورتوں پر، جس کے جوان سلام ہو کراچی والا. آج گھر کو چھوڑ کیوں دیا؟ اے میری مائیں بازار میں کیوں بیٹھی ہیں؟ سایہ نہیں ہے گھر میں، نہ کھانے کی فکر ہے نہ پینے کی فکر ہے، سب کچھ ترک کر دیا ہے. کہاں آ گئی ہو؟ کہ نہیں معلوم ایک مظلوم پر. نہیں معلوم، دیکھ لے ہم ایک مظلوم کو
رونے کے لیے آئے ہیں جس کے لیے کوئی رونے والا نہیں تھا. نہیں، میں نے غلط جملہ کہا، رونے والے موجود تھے اگر رونے نہیں دیا گیا. سکینہ باپ کو رونا چاہتی تھی، شمر تماچے مارتا تھا. اجرکم علی اللہ. چاند محرم کا نظر آ گیا، پہلی محرم کا چاند دیکھ لیا آپ نے. کیا کیا دیکھا؟ ذرا غور سے دیکھیے کہ کیا کیا دیکھا. میں نے جو غور کیا، میں نے ذرا سا غور کیا، کیا دیکھا؟ کربلا کا میدان دیکھا، اون محمد کی لاشیں دیکھی، قاسم کی پامال لاش دیکھی، علی اکبر کے سینے میں برچی دیکھی. ذرا اس چاند میں غور کر کے دیکھیے کیا کیا دیکھا. اس میں دیکھا عباس کے 2 شانے موجود ہیں، اس میں دیکھا نبی کا نواسا. اجرکم علی اللہ. 28 رجب کو قافلہ چلا تھا، 28 رجب کو قافلہ چلا تھا. 2 دن بعد مولا نے راستے ہی میں چاند کو دیکھا. اور چاند دیکھنے والے ادھر مولا حسین ہیں، ادھر گھر میں جس کو چھوڑا ہے وہ بیٹی ہے. وہ بیٹی اس نے بھی چاند کو دیکھا. شعبان کا مہینہ گزرا، شعبان کے مہینے کے بعد پھر چاند نظر آیا. اس چاند کا نام ہے رمضان کا چاند. حسین نے بھی دیکھا، صغرا نے بھی دیکھا. رمضان کا مہینہ عبادت میں گزرا. اب رمضان ختم ہوا، شوال کا چاند حسین نے بھی دیکھا، بیٹی نے بھی دیکھا. ذی شوال کا مہینہ مولا مکے میں گزار رہے ہیں. ذیقات کا چاند نظر آیا، باپ نے بھی چاند کو دیکھا، بیٹی نے بھی چاند کو دیکھا. ذی الحج ذیقات کا مہینہ گزرا، ذی الحج کا چاند نظر آیا، حسین نے بھی دیکھا، صغرا نے بھی دیکھا. اب حضور اتنے چاند نظر آئے. اب ایک نیا چاند نظر آیا. قافلہ جا رہا تھا، ایک مرتبہ حسین نے محرم کا چاند دیکھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پہلو میں بہن تھی، بھیا اتنے چاند دیکھے. کسی چاند پر کلمہ استرجاع نہیں. آج یہ کلمہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ زینب جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہی ہو. ادھر چاند حسین نے دیکھا، ادھر صغرا نے دیکھا. نانی جان کیا بات ہے نہیں معلوم، جب سے بابا گئے ہیں میں نے شعبان کا چاند دیکھا تھا، رمضان کا چاند دیکھا تھا، شوال کا چاند دیکھا تھا، ذیقات کا چاند دیکھا تھا، ذی الحج کا چاند دیکھا تھا، لیکن جب سے اس چاند کو دیکھا ہے دل میرا گھبرا رہا ہے، دل میرا گھبرا رہا ہے. بیٹی گھبرانا نہیں، تیرا بابا آیا چاہتا ہے. بیٹی پریشان نہ ہونا. 7ویں محرم آئی، بیٹی نے کھانا پینا چھوڑ دیا. بابا کی کیا حالت ہے نہیں معلوم. میرا دل آج غذا کی طرف بھی مائل نہیں ہے، پانی کی طرف مائل نہیں ہے. شب عاشور آئی، نانی جان میری طبیعت آج سونے کو نہیں چاہتے، میں آج سونا نہیں چاہتی. بس عزیز عزادارن گرامی، روز عاشور شروع ہوئی. ادھر حسین مقتل میں، خیام میں، ادھر بیٹی صحن خانہ میں، پھر گھر کے اندر. ماں نانی جان نے کہا بیٹی الا بذکر اللہ ہے تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہو جاتا ہے. مصلی بچھا لے. نماز عصر کا مصلی بچھایا، بیٹی نے سجدے کیے، سر کو اٹھایا، مٹی کی طرف نگاہ دوڑی، خون ابل رہا تھا. نانی اب مجھے معلوم ہو گیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. خدایا پروردگارہ اس قلیل عبادت کو عظیم ہستیوں کے طفیل میں قبول فرما.
زندہ رکھنا تو آل محمد کی محبت میں زندہ رکھ، اٹھانا تو انہی کی محبت میں اٹھا لے، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو نابود فرما، علماء کے سائے کو ہمارے سروں پر سلامت رکھ، خصوصاً رہبران امت کو سلامت رکھ۔ مالک جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مالک جنہوں نے التماس سے دعا کہا ہے، جو مریض ہیں ان سب کو شفائے کلیہ عاجلہ عنایت فرما۔ مالک جسمانی امراض کی ممکن ہے کہ تشخیص آسان ہو جائے، ممکن ہے کہ علاج بھی آسان ہو جائے، لیکن ہمارے روحانی امراض کی نہ ہی تشخیص آسان ہے نہ ہی علاج۔ ہمارے روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما۔ مالک جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں ناقد خدا ہیں انہیں قد خدا کر دے۔ مالک یہ عزاداری ہے اور ہم کوئی اور کام نہیں چاہتے مگر یہ کہ تیرے نبی کے نواسے کو پرسا دے۔ خدایا اس مہینے میں ہماری جان و مال و آبرو کی حفاظت فرما۔